کیسے فرار ہوا؟ یہ سب جانتے تھے کہ خصوصی محکمے میں کوئی غدار موجود ہے۔ کیا کارل اعتراف کرنے اور نرمی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ لگتا تھا کہ تانیہ کی خاطر اس نے واقعی سب سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیا ہے۔ پروین اور فرشاد ابھی کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اچانک تفتیشی کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ایک درمیانی عمر کا آدمی جو تقریباً 50 برس کا لگ رہا تھا اندر آیا۔ وہ شخص جو سخت غصے میں دکھائی دے رہا تھا اندر آتے ہی پروین پر نظریں گاڑ دی۔ اس نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خصوصی محکمے کی رکن کے طور پر، چاہے تم بیرونی طور پر بھرتی کی گئی فرانزک ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی تم پر بندوق تانے۔ پروین نے بھویں سے کیڑیوں سے گھورا۔ اسی وقت فرشاد بولا، یہ کیپٹن جانسن ہیں جو میرے استاد بھی ہیں۔ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو انہوں نے ہی میری رہنمائی کی تھی۔ پروین نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو یہی وہ تھا جس نے ابھی کچھ دیر پہلے سنائپر کو گولی چلانے کا حکم دیا تھا۔ اس شخص کی شخصیت فرشاد جیسی تھی، دونوں ٹھنڈے اور سخت مزاج، مگر کسی وجہ سے پروین کو وہ آدمی بالکل اچھا نہیں لگا۔ فرشاد نے جانسن کو دیکھا اور آہستہ سے سمجھایا، کیپٹن جانسن مس سمتھ بیرونی طور پر بھرتی کی گئی فرانزک ڈاکٹر ہیں۔ ان کی ذمہ داری صرف جینیاتی تبدیلی والی ادویات ہیں جو خصوصی محکمہ برآمد یا ضبط کرتا ہے۔ اس لیے یہ بالکل فطری ہے کہ وہ جسمانی طاقت کے مقابلے میں ساتھ نہ دے سکیں۔ جانسن نے پروین پر گہری نظریں گاڑ دی۔ وہ جسمانی طاقت میں ساتھ نہیں دے سکتی؟ میری نظر میں تو یہ جاسوس ہے، ورنہ تم نے ہی ابھی کارل موڑ کے لیے گولی کیوں روکی؟ پروین نے بھویں اچکائیں۔ اس کی بادامی آنکھیں معصوم دکھائی دی۔ کون سی گولی؟ جانسن چیخ پڑا۔ تم خود کو اس کے اور سنائپر کے بیچ میں لے آئیں تاکہ مدد ہو۔ ڈرامے بند کرو۔ پروین بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں کیپٹن جانسن؟ میں تو ایک کمزور اور بے بس بیرونی فرانزک ڈاکٹر ہوں۔ سنائپر رائفل کی گولی کی سمت مجھے کہاں سے معلوم ہو سکتی ہے؟ اس کی باتوں نے جانسن کو لاجواب کر دیا۔ البتہ فرشاد نے اس پر ایک ٹھنڈی نظر ڈالی۔ پروین وہی کھڑی معصومیت کا تاثر دیتی رہی۔ جانسن مزید بھڑک اٹھا۔ اسے انگلی دکھاتے ہوئے فرشاد پر برس پڑا، دیکھو یہ اپنی جہالت کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہی۔ ہمیں ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں محکمہ میں۔ فرشاد نے تیوری چڑھائی۔ پھر جانسن نے پھر سے بات کی، اور پھر کارل موڑ کا فرار یقیناً اندرونی سازش ہے۔ تو غدار کون ہے؟ آج اس نے جس طرح کارل کے ساتھ تعاون کیا ہے، لگتا ہے غدار یہ خود ہے۔ فرشاد فوراً بولا، جناب بطور پولیس افسر ہمیں بغیر ثبوت کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ جانسن سخت غصے میں تھا، تو آج اس پر بات نہیں کرتے۔ میں نے یہاں آتے ہوئے مس سمتھ کے پس منظر کی مکمل چھان بین کر لی ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ خصوصی محکمے کے لیے ہرگز موزوں نہیں ہے۔ فرشاد نے تیوری چڑھائی، جناب آپ۔ جانسن نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور کہا، پہلے میری بات سنو۔ پروین سمتھ کی ماں زمرد پاشا ہے، اور زمرد پاشا وہ ہے جس کے بارے میں ہم یقین سے جانتے ہیں کہ وہ اس وقت خفیہ تنظیم کی رکن تھی۔ بس یہی بات کافی ہے کہ پروین سمتھ خصوصی محکمے میں نہ رہے۔ اس کی ماں مشکوک ہے تو بیٹی کو تو خود ہی شک سے دور رہنا چاہیے۔ مگر تم کیا کر رہے ہو؟ شک سے بچنے کے بجائے تم اسے مقدمے میں شامل کر رہے ہو۔ کیا یہ میں نے تمہیں سکھایا تھا؟ فرشاد نے جبڑے بھینچ لیے۔ جانسن نے ضابطوں کی طرف اشارہ کیا۔ فرشاد، خصوصی محکمے کے ضابطوں کا قاعدہ نمبر 7 کیا کہتا ہے؟ فرشاد سیدھا کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، جو بھی شخص براہ راست یا بالواسطہ ان افراد کا رشتہ دار ہو جو محکمہ کے مقدمات میں شامل ہوں، اسے تحقیقات سے دور رہنا ہوگا تاکہ شک نہ ہو۔ جانسن نے انگلی اس پر تان دی۔ اب بھی لگتا ہے کہ وہ محکمہ کے لیے موزوں ہے۔ فرشاد ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ جانسن نے بات کاٹ دی۔ کوئی اگر مگر نہیں۔ وہ پروین پر جھپٹا اور کہا، پروین سمتھ، تمہیں برطرف کیا جاتا ہے۔ فوراً اپنی شناختی دستاویز واپس کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ تمہیں اس مقدمے پر کوئی ذاتی تحقیقات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پروین نے کارل کی طرف دیکھا جو کرسی پر بیٹھا تھا۔ کارل ابھی کچھ بتانا چاہتا تھا۔ کیا وہ اسے سننے سے روک رہا تھا؟ اس نے فرشاد کی طرف دیکھا۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، مس سمتھ، آپ ابھی کے لیے واپس جائیں۔ میں کیپٹن جانسن سے بات کروں گا اور پھر آپ کو دوبارہ بلا لوں گا۔ جانسن طنزیہ ہنسی ہنسا۔ یہ محض ایک بوجھ ہے جو نازک موقعوں پر ٹیم کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایسی کو دوبارہ بلانے کا کیا فائدہ؟ فرشاد نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ پروین سب سمجھ گئی۔ لگتا تھا خصوصی محکمے میں آخری فیصلہ جانسن ہی کرتا ہے۔
اس نے بھویں اچکائیں، جیب سے اپنا سٹاف کارڈ نکالا اور فرشاد کو دے دیا۔ جب فرشاد نے کارڈ لیا تو آہستہ سے کہا، فکر نہ کریں، مجھے وقت دیں، میں ضرور آپ کو شان کے ساتھ واپس لاؤں گا۔ اس کا استاد اچانک محکمہ میں تعینات کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے تک محکمہ کا کوئی براہ راست سربراہ نہیں تھا۔ کہا جا سکتا تھا کہ فرشاد ہی سب پر حاوی تھا، لیکن اب ایک رکاوٹ کی شکل میں یہ شخص سامنے آ گیا تھا۔ اسے اپنی طاقت کا دوبارہ اندازہ کرنے میں وقت چاہیے تھا۔ پروین نے اسے دیکھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لائی اور بولی، نہیں ٹھیک ہے۔ اسے فرانزک ڈاکٹر ہونے سے اب اکتاہٹ ہو گئی تھی۔ کیا واقعی وہ سمجھے تھے کہ اسے پرواہ ہے؟ اگر اتنا ہی وقت ہے تو بہتر ہے کہ وہ گھر جا کر اچھی نیند سو لے۔ یہ سب پہلے ہی اس کا بہت وقت ضائع کر چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کارل کی طرف دیکھا جو اطمینان سے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ وہ مسکرایا اور بولا، پروین واپس جا کر تانیہ کو کہنا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے کہنا سکون سے میرا انتظار کرے، میں گھر لوٹ آؤں گا۔ پروین کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا اعتماد کہاں سے آ رہا ہے، مگر بہرحال وہ کمرہ چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد فرشاد نے جانسنز کو گھورا اور کہا، جناب آج کا فیصلہ آپ کو پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ جانسن طنزیہ ہنسی ہنسا، وہ تو ایک نکمی سی لڑکی ہے، مجھے پچھتانے کی کیا ضرورت۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، کوئی اندر آیا۔ اس نے آہ بھری اور کہا، کیپٹن فرشاد، وہ چند باڈی گارڈ جنہیں ہم نے کچھ دن پہلے پکڑا تھا بالکل زبان نہیں کھول رہے۔ فرشاد نے تیوری چڑھائی۔ یہ موقع پا کر جانسن جو اپنی قابلیت دکھانے آیا تھا بولا، اگر یہ پوچھ گچھ کا مسئلہ ہے تو میرے پاس ایک زبردست امیدوار ہے۔ کون ہے؟ فرشاد نے پوچھا۔ جانسن نے سر جھکایا اور جواب دیا، بلیک کیٹ۔ بلیک کیٹ؟ فرشاد نے لاشعوری طور پر کارل کی طرف دیکھا۔ بلیک کیٹ تو کارل کی تنظیم کا سب سے اعلیٰ قاتل تھا۔ اب جب کہ وہ کارل کو گرفتار کر چکے تھے، بلیک کیٹ ان کی مدد کیوں کرے گا؟ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ جانسن فاتحانہ انداز میں مسکرایا اور کہا، فکر نہ کرو، میں بلیک کیٹ کو قائل کر سکتا ہوں۔ ایسے لوگ جو تفتیش اور پوچھ گچھ میں ماہر ہو، یہی تو محکمہ چاہتا ہے۔ فرشاد، تم بہت محدود سوچ رکھتے ہو۔ وہ لڑکی جو صرف تحقیق کرتی ہے، اس کا بلیک کیٹ سے کوئی مقابلہ نہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میں بلیک کیٹ کو بھرتی کر کے محکمہ میں لا سکتا ہوں۔ باہر والوں کو خصوصی محکمے کے اندر ہونے والی گفتگو کا علم نہیں تھا۔ اس وقت تک پروین اسمتھ خاندان کے گھر لوٹ چکی تھی۔ تانیہ اور جوئل کی شادی ختم ہو چکی تھی، سب اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ تانیہ کارل کی فکر میں اداس تھی۔ اس کے موڈ کو دیکھتے ہوئے باقی سب بھی جلدی ہی رخصت ہو گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پروین کا فون بجا۔ کال اٹھاتے ہی دوسری طرف سے ثالث کی آواز آئی، میں شمائل کو تھوڑی سیر کرانے لے گیا تھا، وہ کچھ اداس سی لگی۔ پروین نے ہلکا سا جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ حسب معمول سستی بھری لگ رہی تھی، مگر تیز فہم ثالث نے فوراً محسوس کر لیا۔ اس نے پوچھا، موڈ ٹھیک نہیں؟ ہاں۔ پروین شکایت کرنے والی نہیں تھی، ہمیشہ کی طرح باتیں دل ہی دل میں سوچتی رہی، مگر ثالث کے پوچھنے پر اس کے منہ سے نکل گیا، مجھے خصوصی محکمے نے نکال دیا ہے۔ یہ کہتے ہی فون پر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ پھر ثالث کے آہ بھرنے کی آواز آئی، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اس بات کی کافی خوشی ہوئی ہے تو کیا تم مجھے پیٹو گی؟ ثالث بیچارگی سے بولا، جب بھی تم مشن پر جاتی ہو میں ہر پل فکر کرتا رہتا ہوں۔ اب جب تمہیں نکال دیا گیا ہے تو تم گھر پر سکون سے رہ سکو گی اور بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکو گی۔ پروین نے بھویں سکیڑ دی، یہ کیا الٹا سیدھا کہہ رہا تھا؟ ہونٹوں کے کنارے تھوڑے پھڑکے، اسے لگا جیسے دونوں کے رول بدل گئے ہوں۔ ثالث ہنس پڑا، کیا میں کسی گھر سنبھالنے والے شوہر کی طرح لگ رہا ہوں؟ وہ مطمئن لہجے میں بولا، انہوں نے تمہیں نکال کر اپنا نقصان کیا ہے، بس اتنا کہہ سکتے ہوں کہ وہ اندھے ہیں۔ تم اس پر اداس نہ ہو، میری نظر میں تو وہ بہت جلد رو رو کر تمہیں خود واپس بلائیں گے۔ پروین نے بھویں اچکائیں، کیوں لگتا ہے تمہیں ایسا؟ ثالث نے پھر مسکرا کر کہا، کیا انہوں نے کیو کو ٹیم میں بلایا نہیں؟ پھر اگر تمہاری بگ سسٹر والی شناخت سامنے آ گئی تو وہ مزید بری طرح بے قرار ہو جائیں گے۔ پروین نے تھوڑی دیر سوچا اور ماننا پڑا کہ بات ٹھیک لگ رہی ہے۔ لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ دروازہ کھول کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے ویل چیئر پر بیٹھے
ایان کو خاموشی سے غور و فکر میں ڈوبے دیکھا۔ اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی ایان نے سر اٹھایا۔ فروین نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ میرا انتظار کر رہے تھے؟ ایان نے سر ہلایا، پھر ہچکچاتے ہوئے کہا، چلو ذرا بات کر لیں۔ فروین چل کر اس کے پاس گئی اور فون جیب میں ڈال دیا۔ اسے لگا ثالث خود ہی کال کاٹ دے گا، اس لیے اس نے کال منقطع نہیں کی۔ پھر وہ ایان کی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی باغ میں آ گئی۔ اس روز موسم بڑا خوشگوار تھا۔ تانیہ اور جوئل نے واقعی شادی کے لیے اچھا دن چنا تھا۔ دھوپ نرم تھی، تیز نہیں چبھتی تھی۔ دونوں درختوں کے سائے میں چلتے رہے۔ اچانک ایان بولا، فروین، جس طرح آج کارل گرفتاری کا خطرہ مول لے کر صرف تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر آیا، اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ فروین نے ہلکا سا ابرو اونچا کیا۔ ایان نے آہ بھری، مجھے ڈر ہے کہ جب تمہاری شادی ہو تو شاید میں نہ رہوں۔ میری صحت تو تم جانتی ہو۔ فروین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جب تک آپ کوئی حماقت نہ کریں تو 70-80 سال جینا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایان نے پھر سانس بھری۔ پہلے تو وہ جینے سے اکتا چکا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ فروین اس کی بیٹی ہے اور زمرد نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا تو وہ اور بھی جلد جینے سے بیزار ہو گیا۔ بس جلد از جلد جنت میں جا کر زمرد سے ملنا چاہتا تھا، مگر بیٹی نے اسے روک لیا۔ بعد میں جب اسے دیکھا کہ کارل تانیہ کے لیے رشتہ بہتر بنانے میں کتنا لگا ہوا ہے، اور جب لوگوں سے تانیہ کے بارے میں باتیں سنی، تو اسے اچانک سمجھ آیا بے والدین بچوں کو دنیا دھکے دیتی ہے۔ چاہے ایک بچہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لوگ پھر بھی افسوس کرتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، نصیب کمزور ہے، اور قصور بھی اس بچے کا ہی ٹھہراتے ہیں۔ لڑکیوں سے تو سماج ویسے ہی بہت کچھ مانگتا ہے۔ فروین، جوئل، کوئنٹن اور لوئس جیسی کتنی جتنی کھردری اور کڑی نہیں تھی، لہٰذا ایان نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر ممکن کوشش کر کے زندہ رہے گا تاکہ اپنی بیٹی کے پیچھے کھڑا ہو سکے۔ اسی لمحے اس نے خودکشی اور جینے سے انکار کے سارے خیال دل سے نکال دیے۔ عمر بھر میں پہلی بار اسے لگا کہ وہ کسی کام کا ہے، کوئی اس کی ضرورت بھی رکھتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ مسکرایا، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ جلد تمہاری شادی دیکھ لوں۔ آخر پتہ نہیں کل پہلے آتا ہے یا حادثہ۔ فروین نے رد نہیں کیا بلکہ پوچھا، تو آپ کا مطلب؟ اس کے دل میں ہلکی سی امید جاگی۔ جیب میں رکھے فون کے ذریعے سن رہا ثالث بھی چونک اٹھا۔ سسر نے شاید واقعی مان لیا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایان بولا، کیوں نہ کل تمہاری ایک بلائنڈ ڈیٹ رکھ دوں۔ ثالث نے بے آواز آہ بھری۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایان کیوں ایسا سوچتا ہے۔ مہدی خاندان کی دوسری شاخیں غیر مستحکم اور بے قابو لگتی ہوں گی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اچانک اس پر تھکن اور بیزاری سی چھا گئی۔ حقیقت یہ کہ رشتہ نبھانے کی ڈور اب تک وہی تھامے ہوئے تھا۔ اس نے آزما کر بھی دیکھا تھا، اگر وہ فروین کو پیغام نہ بھیجے تو وہ پورا دن خاموش رہ سکتی تھی۔ اس لیے اس پل دل اداس ہو گیا۔ آخر وہ سسر کی خوشنودی کے لیے کب تک تپسیا کرے گا؟ تبھی جیب میں رکھے فون سے اس نے سنا کہ فروین نے ہچکچا کر پوچھا، کیا آپ واقعی ثالث کو ناپسند کرتے ہیں؟ میں سمجھتی تھی آپ بس اسے تھوڑا مشکل میں رکھتے ہیں تاکہ اس کی پوزیشن مضبوط رہے، مگر کیا بتائیں گے کیوں؟ ایان نے فوراً کہا، کیونکہ ثالث مختلف ہے، بہت چالاک، نہایت گہرا اور حد سے زیادہ طاقتور۔ تم اسے کنٹرول نہیں کر سکو گی۔ فروین نے ابرو اٹھائے۔ ایان بولا، شادی میں ایک فریق دوسرے پر غالب آتا ہے، چاہے تمہارا مرتبہ اس کے برابر ہو۔ ثالث کے پاس ایسا پتہ ہے جو نظر نہیں آتا، ایسا شوہر جو تمہاری گرفت سے باہر ہو، شادی میں تمہیں بے بس کر دے گا۔ وہ مزید بولا، وہ اپنے مقاصد تم سے پورے کروا لے گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ اگر تمہیں بیچ بھی دے تو تم اس کے لیے پیسے گن رہی ہوگی۔ اتنا ذہین اور قابل ہے ثالث۔ فروین سناٹے میں آ گئی۔ اس نے یہ توقع نہیں کی تھی۔ پھر آہستہ سے بولی، میں بھی کمزور نہیں ہوں۔ بابا مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ایان
اتنی باتوں نے الٹا بیٹی کے اندر جیتنے کی لگن جگا دی، اس کے لب پھڑک اٹھ گئے۔ میرا مطلب، پروین نے کاٹ دیا، بس اب انہیں مشکل میں نہ ڈالیں، آخر وہ بچوں کے باپ ہیں، آپ ہر وقت ان پر تیوری چڑھائے رکھیں گے تو بچے بھی کشمکش میں رہیں گے۔ اور ویسے بھی کیا آپ کے منتخب کیے ہوئے مردوں میں کوئی اس سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ایان سوالیہ نشان کے ساتھ ہکا بکا رہ گیا۔ تو تم اس سے مل رہی ہو، بلکہ تمہیں وہ پسند ہے کیونکہ وہ خوبصورت ہے؟ پروین اور بھی حیران ہوئی۔ تو کیا نہیں ہو سکتا؟ کسی کو پسند کرنے کی کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ اگر ثالث غیر معمولی نہ ہوتا، وجیح نہ ہوتا تو اور میرے ساتھ اتنا مخلص نہ ہوتا تو میں کیوں پسند کرتی؟ ہاں ہاں، ہو سکتا ہے۔ پروین نے کہا، اور چاہے آپ کو منظور نہ بھی ہو، آپ ہمیں روک نہیں سکتے۔ پھر بھی میں شکریہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمیں ساتھ رہنے دیا۔ ایان نے اسے کب اجازت دے بیٹھا، لب پھر کانپ گئے۔ پروین نے جمائی لی، اور کچھ اگر نہیں تو میں اوپر جا کر سو جاؤں۔ ایان اسے بے بسی سے دیکھتا رہا۔ پروین اسے باغ میں چھوڑ کر ولا کی دوسری منزل پر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ لب پھر کپائے سے معلوم تھا گارڈ اسے اندر لے جائیں گے، مگر یوں چھوڑ جانا، اسے اندازہ تھا کہ اس نے ابھی ثالث کی خوب برائی کی ہے، اس لیے بیٹی خفا ہو گئی۔ ماننے کے بعد پہلی بار بیٹی نے اسے یوں ٹھنڈا سا برتاؤ دکھایا تھا، سب اس خوبرو کے سبب۔ وہ غرایا، پھر سائڈ کی طرف دیکھ کر حکم دیا، نیو یارک کے سارے خوبصورت مردوں کو جمع کرو، ایک ایک کر کے دیکھوں گا۔ یقین نہیں آتا کہ اس سے زیادہ حسین نہ ملے۔ سائے میں چھپے باڈی گارڈ نے دبے لہجے میں جواب دیا، جی صاحب۔ پروین اپنے کمرے میں پہنچی، فون جیب سے نکالا تو دیکھا کہ کال بہت پہلے کٹ چکی تھی۔ اسے فرق نہ پڑا، کپڑے بدلے اور نہانے ہی والی تھی کہ اچانک مہدی بینر سے کال آ گئی۔ اسے لگا شمائل ہوگی۔ اس نے فوراً کال اٹھا لی، مگر دوسری طرف سے بزرگ مسز مہدی کی آواز گونجی، میں ہوں مس اسمتھ، مجھے ماریسا نے بتایا کہ تمہیں خصوصی محکمے نے نکال دیا۔ یہ تو حد ہے۔ کیا مسز مہدی بدل گئیں اچانک میرے حق میں؟ پروین نے تیوری چڑھائی، سوچا بزرگ خاتون سے میل جول بہتر رکھنا چاہیے۔ وہ بولنے ہی والی تھی کہ بزرگ بول پڑی، عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ گھر سنبھالے، شوہر بچوں کا خیال رکھے۔ ہر عورت اپنے اتنے ہر ہائی پروفیشنل کام نہیں کر سنبھال سکتی جیسے خصوصی محکمے کے ہوتے ہیں۔ تم ماریسا جیسی نہیں ہو، وہ بچپن سے ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اس لیے اپنے کام کو سنبھال لیتی ہے۔ تم مختلف ہو، دیہات میں پلی بڑی ہو، دنیا داری کم جانتی ہو، ٹیم لیڈر کو ناراض ہونا ہی تھا، اس لیے اداس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے خیال میں تو یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے۔ پروین سمجھ گئی، لومڑی بوڑھی ہو جائے تو بھی چالاکی نہیں چھوڑتی۔ اس نے جواب نہ دیا کیونکہ اسی لمحے فون پر چند ای میلز آ گئیں۔ کچھ تو خصوصی محکمے کے آفیشیل ایڈریس سے تھیں، ایک کیو کے لیے، ایک بلیک کیٹ کے لیے۔ دونوں کا متن تقریباً ایک سا تھا، انتہائی مخلصانہ لہجہ، اور دعوت یہ کہ وہ خصوصی محکمے میں شامل ہو کر ریاست متحدہ کی خدمت کریں۔ دونوں کے بھیجنے والے کا نام بھی ایک ہی تھا، جانسن۔ پہلے تو پروین نے نظر دار کرنا چاہا، مگر کانوں میں مسز مہدی کی آواز گونجی، تم بہت بے میل اور عجیب ہو، لوگوں کا تمہیں ناپسند کرنا فطری ہے۔ پروین کے لبوں پر تیکھا سا تبسم آیا اور وہ بولی، کس نے کہا مجھے ناپسند کرنے کی وجہ سے نکالا گیا ہے؟ مسز مہدی چونک گئیں، کیا مطلب تمہیں نکال نہیں دیا گیا؟ پروین نے مزید توجہ دینا فضول سمجھا، آخر اس سے بات کرنا سراسر وقت ضائع تھا۔ اس نے تہذیب سے کہا، میں سونے جا رہی ہوں، شب بخیر، اور فوراً کال کاٹ دی۔ اگر وہ ثالث کی دادی نہ ہوتی تو شاید پروین شب بخیر کہنا بھی گوارا نہ کرتی۔ وہ اسے رشتے نبھانے میں اناڑی کہنے کی جرات کیسے کر سکتی ہیں؟ ہاں بھائی۔ پروین نے فون اٹھایا اور سولو کو پیغام بھیجا، تمہارے نزدیک میں کیسی ہوں؟ دور سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے سولو نے یہ پیغام پڑھ کر دانت پیسے، اگر پروین نے اس کی جان نہ بچائی ہوتی تو یوں آسانی سے وہ اس کے زیر احسان اور ماتحت کیوں رہتا؟ مگر کیا وہ پلٹ کر جواب دینے کی ہمت رکھتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے لکھا، آپ زبردست ہیں، بالکل لاجواب۔ پروین خوش ہوگی، دیکھا سولو جیسا کم میل جول رکھنے والا الگ تھلگ آدمی بھی سمجھتا ہے کہ وہ شاندار ہے، پھر وہ دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانے اور سنبھالنے میں کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ سولو نے ایک اور پیغام بھیجا، 2-3 دن میں امریکہ واپس آ رہا ہوں، نیو یارک ہوں گا، ملیں گے۔ وہ نیو یارک آ رہا تھا، یعنی اس کی شناخت چھپانے کے لیے اسے بطور پردہ استعمال کرنے کا بہترین موقع۔ پروین نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کیو والی پہچان ظاہر ہو۔ اس نے جواب دیا، بہترین وقت ہے، ایک کام ہے تم سے، پھر فون رکھ دیا۔ یہ سوچے بغیر کہ شاید وہ واقعی سماجی تعلقات میں اتنی ماہر نہیں،
وہ بھی سونے ہی والی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر جوئل تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ فروین کارل کے ساتھ اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ فروین نے سکون سے کہا، وہ خاصا پر اعتماد ہے، مجھے خود کہہ کے گیا ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس بار خصوصی محکمے سے خبر نکالنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا، بجائے دوسروں سے پوچھنے کے سیدھا فروین سے ہی پوچھ لینا بہتر تھا۔ چنانچہ کارل کے لیے لے جائے جانے کے بعد وہ اس کے گھر لوٹنے کا انتظار کرتا رہا اور ساتھ ساتھ اپنے آدمیوں سے خبر بھی منگواتا رہا، مگر توقع کے برخلاف فروین نے 2-4 جملوں سے زیادہ کچھ نہ کہا۔ شاید اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ محکمے کی اندرونی باتیں باہر والوں کو بتاتی۔ خیر کوئی بات نہیں، جیسی چپ طبع یہ چھوٹی بہن ہے، چاہے وہ سارا قصہ سنانا بھی چاہے تو صاف بات بنا نہ سکے گی۔ یہ سوچ کر جوئل نے سر ہلایا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، جو تمہارے ساتھ ہوا سنا ہے، ٹھیک ہے، دل چھوٹا مت کرنا۔ میرے ساتھ کیا ہوا؟ فروین نے پوچھا۔ جوئل چونکا، رے تمہیں نکال دیا گیا ہے نا؟ فروین نے پلک جھپکی۔ میں اداس کیوں ہوں بھلا؟ بھائی بہن چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر جوئل کھنگارا اور پلٹنے ہی لگا تھا کہ فروین نے پکارا، جوئل! وہ رکا اور مڑا۔ فروین نے پوچھا، تمہارے نزدیک میں کیسی ہوں؟ وہ کیسی؟ تکبر اور خود اعتمادی کی مورت، پتھر کی طرح سخت، کسی پر نرم نہیں مگر چالاک لومڑی۔ جوئل یہ کہہ دیتا، ہرگز نہیں۔ وہ مسکرایا، بہت کیوٹ ہو۔ فروین نے اطمینان سے سر ہلایا، اچھا بس پھر۔ جوئل کے پلٹنے کا انتظار کیے بغیر اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ کتنی بے تکلف سی لڑکی ہے۔ 2 افراد سے تصدیق کے بعد فروین کا یقین اور پکا ہو گیا۔ دیکھا، دونوں کہتے ہیں اس کی طبیعت اچھی ہے، پھر وہ تعلقات میں کمزور کیسے ہوئی؟ اگلی صبح جب وہ جاگی تو دیکھا حارث میز پر چپ چاپ پڑ رہا تھا۔ وہ انگڑائی لے کر باتھ روم جانے سے پہلے بولی، حارث نے سر اٹھایا، جی ممی۔ بیٹے کی سنجیدہ آنکھیں دیکھ کر فروین مسکرا دی۔ اس نے پوچھا، تمہاری ممی تمہیں کیسی لگتی ہیں؟ حارث نے گردن ٹیڑھی کی۔ اگرچہ ممی اکثر سوئی رہتی ہیں یا سونے کے راستے میں ہوتی ہے، مگر جس بچے نے بچپن سے ماں نہ دیکھی ہو، اس کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ممی سامنے ہو، سر اٹھاؤ تو بستر پر سوئی مل جائے۔ وہ خلوص سے مسکرایا، آپ وہ ممی ہیں جو اپنے بچے کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارتی ہیں۔ فروین نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، دیکھا، وہ صرف دوسروں کے ساتھ اچھی نہیں، بچوں کی نظر میں بہترین ماں ہے۔ تیار ہو کر وہ نیچے آئی، ناشتہ کرنے ہی والی تھی کہ اس نے لوئس کو دبی دبی چال میں نکلتے دیکھا۔ فروین نے پکارا، لوئس! وہ رکا، پلٹا اور آنکھیں چمکی اٹھی۔ فروین نے روٹی کا ٹکڑا توڑا اور پوچھا، تمہارے نزدیک میں کیسی ہوں؟ لوئس نے منہ بنا لیا، سرد، لاتعلق، کم گو، جیسے چلتا پھرتا فریج، اوپر سے روب دار اور اونچی ناک، چلنے کا انداز بھی کم زنانہ۔ مگر جب اس نے فروین کی دولت یاد کی تو وہ کھل اٹھا، یقیناً نہایت مہربان، خوبصورت، ملنسار، تم تو زمانے کی مثالی عورت ہو۔ فروین مزید مطمئن ہوئی، اس نے نوالا کھایا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ لوئس اکڑ کر بولا، گرل فرینڈ سے شادی کی بات کرنے۔ فروین چونکی، تمہاری گرل فرینڈ بھی ہے؟ لوئس نے ہاتھ ہلایا، ابھی نہیں، ابھی ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ فروین نے اس بات میں سر ہلا دیا، میں نے کہا تھا نا، اس بلیچ سنہری بالوں کے ساتھ تمہیں گرل فرینڈ ملے گی ہی کیسے؟ لوئس کزن کی زبان اتنی تیز کیوں ہے؟ کیا وہ تعریفی جملے واپس لے سکتا ہے جو ابھی ضمیر کے خلاف بولے تھے؟ چھوڑو، مالدار کزن سے پنگا لینا عقل مندی نہیں۔ چند لوگوں سے رائے لینے کے بعد جب سب نے کہا کہ وہ خوش مزاج اور مقبول ہے تو فروین کے سارے شکوک دھل گئے۔ اس نے کل مسز مہدی کی باتیں اعتماد سے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دی۔ ناشتہ بلکہ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر فروین اور اوپر اپنی میڈیکل کتابیں لے کر کوئنٹن کے علاج کی راہ ڈھونڈنے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی اس نے ایان کو ہاتھ ہلاتے دیکھا۔ وہ پاس گئی تو ایان نے چند تصویریں نکالیں۔ فروین، ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کافی حسین ہے نا؟ ایک تصویر کو اس نے خاص ترجیح دی، اس پہ موجود آدمی کچھ سالس جیسا لگتا تھا، گہری آنکھیں، نکیلی سیدھی ناک۔ ایان بولا، یہ آسکر یافتہ اداکار ہے، یقیناً کافی ہینڈسم ہے۔ ہاں، خاصا خوبصورت ہے۔ ایان کی آنکھیں چمک اٹھیں، تو مل لو اسے۔ فروین نے جمائی لی، نہیں رہنے دیں، سالس پھر بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لاکھ دیکھوں وہ سالس سے بہتر لگتا ہے۔ فروین نے سر کھنچ کیا، شاید اس لیے کہ اس کی آنکھوں کے کونے پر وہ خوبصورتی کا تل نہیں۔ یہ کہہ کر فروین کمرے میں چلی گئی۔ سالس کی آنکھ کے کنارے کا وہ تل اس کی پہچان بن چکا تھا۔ فروین نے یوں ہی نہیں کہا، واقعی اسے لگتا تھا کہ وہ تل بہت نمایاں اور دلکش ہے۔ مہدی خاندان کے ہاں۔ رات کو کال ختم کر کے سالس کا داور آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑے ہاتھ سے
गाल छुआ, आंखों के किनारे वाले तिल पर उंगली फेरी। तो क्या परवीन उसे चेहरे की वजह से पसंद करती है? फिर तो उसे अपनी ये खूबसूरती भरपूर इस्तेमाल करनी होगी। इसने फौरन लॉरेंस को कॉल की। जवाब फौरन आ गया। सालिस बोला, कुछ शीट मास्क और स्किन केयर भेज दो। सालिस आदात में नफीस था, मगर चेहरे के मामले में हमेशा लापरवाह। रोजाना फेस वॉश इसके लिए काफी था, मगर अब बात और थी। अब तो बकायदा निगहदाश्त करेगा। सुबह सवेरे लॉरेंस मास्क और क्रीमें ले आया। समझाने लगा, ये सुबह 5 मिनट, फिर ये लोशन, फिर ये एमोल्शन, और फिर ये एंटी एजिंग। इसी स्ना में उसने देखा कि साहिब आंख के कोने के तिल को इतना मल रहे हैं कि जिल्द सुर्ख होगी। सालिस अचानक बोला, सुनो, ये तिल हट सकता है? कितना बदसूरत है। बिल्कुल, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करवा दूं? हाँ, लगाओ। सालिस को फिक्र थी कि कहीं ये तिल हुस्न पर असर न डाले। लॉरेंस ने न्यूयॉर्क के बेहतरीन कॉस्मेटिक क्लिनिक के जरिए डायरेक्टर को फ़ोन किया और संजीदगी से हदायत दी, मिस्टर मेहदी के आने की खबर बिल्कुल लीक ना हो, सबसे अच्छा सर्जन लगाओ, कोई निशान ना रहे, और डॉक्टर का रिकॉर्ड ज़ीरो फेलियर होना चाहिए। जी जी ज़रूर, डायरेक्टर ने अदब से जवाब दिया। फिर पूछा, मिस्टर मेहदी क्या करवाना चाहते हैं, नाक, आंखें या पूरा चेहरा? लॉरेंस ने तेवरी चढ़ाई, इनमें से कुछ नहीं, मामला इससे भी ज्यादा संजीदा है। डायरेक्टर के तो होश उड़ गए। अमीर लोगों पर कॉस्मेटिक ऑपरेशन इज्जत भी और खतरा भी, अगर पसंद ना आए तो बदनामी अलग। वो हिचकिचाकर बोला, तो फिर जिस्म का कौन सा हिस्सा? आंख, नाक, चेहरे से भी ज्यादा अहम? कहीं मिस्टर मेहदी को किसी और हिस्से के काफी मजबूत ना होने का गिला तो नहीं? उसके ख्यालात दूर तक भाग गए कि लॉरेंस ने संजीदगी से कहा, आंख के कोने पर। डायरेक्टर ने सुख का सांस लिया। ओ, कॉर्नर मामूली सा ऑपरेशन है, लेकिन बिगड़ा तो बहुत खराब लगता है। फिर लॉरेंस ने बात मुकम्मल की, एक तिल है। वक्त तय होने के बाद सालिस ने घड़ी देखी। वक्त पर तिल हटवाकर शाम को परवीन के साथ डिनर हो जाएगा। हाँ, आज शाम उसे अच्छा सा सरप्राइज मिलेगा। खुसूसी महकमा सुबह सवेरे जॉनसन आ चुका था। फरशाद ने आते ही कहा, जनाब, परवीन स्मिथ को फॉरेंसिक डॉक्टर के ओहदे से हटाने पर दोबारा गौर जरूरी है। जॉनसन ने हाथ हिलाया, कुछ नहीं सोचना, महकमे के मेडिकल वाले नहीं चाहिए, हमें ब्लैक कैट और क्यू जैसे टैलेंट चाहिए। मैं दोनों को ईमेल भेज चुका हूँ, जवाब का इंतजार है। फिर इसने कहा, अब मैं कॉल से तफ्तीश करने जा रहा हूँ, मेरी इजाजत के बगैर कोई अंदर ना आए। फरवीन ने सारा दिन किताबें पढ़ते गुजारा। शाम के 5 बजे सालिस की कॉल आई। उसने कहा कि शुमाइल ने जिद की है कि वो इसके साथ खाना खाए। हैरान फरवीन ने पूछा, तो फिर तुम दोनों इधर क्यों नहीं आ जाते? सालिस ने लम्हा भर को तवक्कुफ किया, जैसे कुछ कहने में झिझक रहा हो। आखिरकार बोला, शायद हम स्मिथ मैनर्स नहीं आ सकेंगे। आखिरकार अंकल अयान को मुझसे काफ़ी इख्तलाफात हैं। में उसके लहजे से यूं लग रहा था जैसे वो हद दर्जा नाइंसाफी सह रहा हो। परवीन के दिल में हल्की सी चुभन हुई। उसने कहा, अच्छा, पता भेजो, मैं और हारिस आ जाते हैं। ठीक है। कॉल कटने के बाद सालिस ने रेस्टोरेंट का एड्रेस मैसेज कर दिया। परवीन ने देखा वो स्मिथ मैनर से ज्यादा दूर न था। इसने सोचा कि आधा घंटा और पढ़ ले फिर निकलेगी, लेकिन शायद किस्मत ही ने चैन छीन लिया था। अचानक इसका मोबाइल फिर जगमगा उठा। ये जॉनसन की ईमेल थी जो उसे दोबारा खसूसी महकमे में शामिल होने की दावत दे रहा था। इस बार ईमेल ब्लैक कैट को भेजी गई थी। मतन कुछ यूं था, हेलो ब्लैक कैट, क्या तुमने मेरी पिछली ईमेल देखी? अगर तुम्हें अमेरिका के खसूसी महकमे में दिलचस्पी नहीं, तो क्या तुम्हें इस बात की परवाह भी नहीं कि कार्ल मोर जिंदा रहेगा या मर जाएगा? परवीन ने ईमेल पढ़कर आंखें स्केल ली और फौरन जवाब लिखा, इसका क्या मतलब? वो हमेशा सीधा लिखती थी, हत्ता के रमूज़ो औकाफ भी नहीं लगाती थी। वो हमेशा सीधा लिखती थी, हत्ता के रमूज़े औकाफ भी नहीं लगाती थी। सामने से जवाब फौरन आ गया, कार्ल अमेरिका में कानून तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार है, ये तुम्हें मालूम होगा, है ना? क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहती? अगर तुम खसूसी महकमे में शामिल हो जाओ तो मैं उसे रिहा करने का बंदोबस्त कर सकता हूँ। कॉल को रिहा करना? परवीन के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। क्या वो आदमी उसे 3 साल की बच्ची समझता है? कार्ल ने कानून तोड़ा है, कोई माकूल वजह दिए बगैर महकमा, खसूसी महकमा उसे कैसे छोड़ सकता है? उसने फिर सवाल किया, कैसे रिहा करवाओगे? इस बार जवाब और
और भी तेजी से आया। मैं अवामी बयान जारी कर दूंगा कि वो मेरा मुखबर है। यूं कहा जा सकेगा कि उसने मेरे हुक्म पर इन लोगों को मुल्क में दाखिल किया। ये पढ़ते ही परवीन की आंखें सिकुड़ गई। मुखबर, ये वाकई बेऐब वजाहत थी। इस तरह खसूसी महकमाओं से फौरन छोड़ सकता था, लेकिन जॉनसन क्यों कह रहा था कि कार्ल उसका मुखबर है? परवीन को अचानक वो लम्हा याद आया जब उसने और फरशाद ने कार्ल से बार बार पूछा था कि उसने खुफिया तंजीम के लोगों को गैर कानूनी तौर पर मुल्क में क्यों लाया, और वो बार बार यही कहता रहा, पैसों के लिए। फिर वो जेल से कामयाबी से भाग भी निकला था। क्या ये सब? परवीन की बिल्ली जैसी आंखों में रोशनी चमकी। उसे लगा वो पहेली सुलझा चुकी है। खसूसी महकमे में फरशाद बाजू बांधे तफ्तीशी कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो सुनना चाहता था कि अंदर क्या हो रहा है, मगर कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ था। कुछ सुनाई ना दिया। वो जानना चाहता था कि अंदर क्या बातें हो रही हैं, लेकिन जो ही जॉनसन अंदर गया, उसने निगरानी वाले कैमरे बंद कर दिए। यूं फरशाद के लिए कुछ जानना नामुमकिन हो गया। वो परेशान होकर आधा घंटा इंतजार करता रहा। फिर जॉनसन कमरे से निकला। फरशाद ने फौरन पूछा, कुछ निकाल सके उससे? जॉनसन ने एक नजर डालकर सर हिलाया। अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। फरशाद ने कहा, मेरी राय है कि परवीन को वापस टीम में ले लिया जाए। वो कार्ल को जानती है। पिछली बार तो वो बोलने ही वाला था। जॉनसन तंजिया हंसी हंसा। वो महज एक फॉरेंसिक डॉक्टर है, तफ्तीशी अमल का हिस्सा नहीं। उसे वापस क्यों बुलाएं, ताकि पूरा महकमा तमाशा बने? सुन लो, मैं हरगिज नहीं मानता। फिर उसने उंगली उठाकर कहा, हमें अब सबसे ज्यादा जरूरत ब्लैक कैट की है। मैं कई बार जोर दे चुका हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो कि एक डॉक्टर को मुजरमाना केस हल करने दोगे? या ये महकमा इतना गरीब हो गया है कि बीमार होने पर डॉक्टर का इलाज भी नहीं करा सकता? फरशाद के जबड़े सख्त हो गए। वो जॉनसन की बातों को इंतहाई नापसंद कर रहा था। उसने गहरी सांस ली। कप्तान जॉनसन, आप परवीन के साथ तअस्सुब बरत रहे हैं। अब इसने सर के बजाय कप्तान जॉनसन कहा। यकीनी वो वाकई नाखुश हो चुका था। जॉनसन ने गरूर से कहा, हाँ मैं हूँ। शादी में उसी का रवैया गैर पेशा वराना था। हमें ऐसी शख्स की कोई जरूरत नहीं। फरशाद ने ठंडी निगाहों से कहा, यकीन ना करें, कुछ कभी डॉक्टर को नाराज ना करें। जॉनसन ने तंजिया कहा, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? मुझे बीमारी से सबसे कम खौफ है। मैं बेहतरीन सेहतमंद हूँ। बरसों में कभी बीमार नहीं हुआ, और अगर बीमार हो भी जाऊं तो उससे इलाज कभी ना कराऊं। वो ये कहकर वो फौरन बाहर निकल गया, मगर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, अचानक इसकी नजर धुंधला गई और वो बेहोश हो गया। कप्तान जॉनसन, हलचल मच गई। जॉनसन को अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी तरफ परवीन हारिस को साथ लेकर रेस्टोरेंट पहुंची। इस बार इसने हैरत अंगेज तौर पर सालिस पहले नहीं आया था। परवीन ने इंतजार पर गुस्सा न किया, बस हारिस को लेकर प्राइवेट कमरे में दाखिल हो गई। ये जापानी रेस्टोरेंट था। कमरे की लकड़ी की सजावट बड़ी आरामदेह लग रही थी। हारिस ने जूते उतारे और टांगे जोड़कर बैठते हुए होमवर्क लिखने लगा। उसने पूछा, मम्मी, आज वो जाबर जिद क्यों कर रहा है कि हम सब साथ खाना खाएं? परवीन ने कहना चाहा कि मुझे भी नहीं मालूम कि इतने में दरवाजा खुला। सबसे पहले शुमाइल दौड़ती हुई अंदर आई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें चिपकाई और पुरजोश लहजे में कहा, मम्मी जल्दी देखें, आज डैडी में कौन सा हिस्सा मुख्तलिफ है?